السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ جادو نگری اور جنات و عملیات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے میں تعویذات کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ من گھڑت تعویذات، بے بنیاد، غیر شرعی اور ناجائز تعویذات کے حوالے سے آج میں بات کروں گا، اور اسی سلسلے میں ایک اور تعویذ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جو بالکل من گھڑت ہے، بالکل غیر شرعی ہے، ناجائز ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس تعویذ کے اندر کس طرح قرآن کی آیات کی توہین کی گئی ہے، ان کو غلط لکھا گیا ہے، قرآن کی آیت کو غلط لکھا گیا ہے، اور کس طرح یعنی شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جادوگروں کا اور یہ طریقہ ہوتا ہے، چونکہ یہ شیطان کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، اور شیطان اور جنات جو ہوتے ہیں یہ جب تک دین کی توہین نہ کی جائے، جب تک قرآن کی توہین نہ کی جائے، اس وقت تک کام نہیں کرتے۔ لہٰذا ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے کام لینے کے لیے پھر ان لوگوں کو قرآن کی آیات کی بھی توہین کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح کے نقش بناتے ہیں، قرآن کی آیات کو اس طرح لکھتے ہیں، یا کچھ اس قسم کی عملیات کرتے ہیں کہ جس سے قرآن کی توہین ہو، دین کی توہین ہو، تو پھر وہ شیطان جو ہے نا اس کے بدلے میں شیاطین سے کے ذریعے اور جنات کے ذریعے کچھ کام جو ہے وہ کروا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ گویا کہ دین کی توہین کر کے ایک رشوت دی جاتی ہے ان کو کہ آپ یہ کام کر لو۔ یہ جو نقش ہے، بہرحال اس نقش کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ نقش ولادت میں سہولت کے لیے، یعنی عورتوں کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں آسانی کے لیے، سہولت کے لیے یہ نقش ہے، اس کو پینا ہے، باندھنا ہے، کچھ آیات ہیں ان کو پڑھنا ہے، اور اس کے حوالے سے اب یہ نقش میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس نقش کو آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں 3 خانے یعنی حصے بنے ہوئے ہیں۔ اوپر والا جو حصہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے احتم فشذ، یہ الف ہا طا میم فا شین ظا، تو یہ 3 حروف ہیں۔ یہ مختلف سٹائل میں اور مختلف انداز میں مختلف تعویذوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور کہیں پر یہ احتم فشذ حروف تہجی استعمال کیے جاتے ہیں، اور کہیں پر ان کے جو ہندسے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے الف کا 1 ہے، اس طرح باقی حروف۔ اسی طرح احتم فشذ کے ساتھ یعنی اوپر رائٹ سائڈ سے نیچے والے لیفٹ کونے کی طرف ایک لکھا ہوا احیا شراحیا ادونائی۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اچھا، ان عاملین سے پوچھیں کیا ہے، تو کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے یا حی یا قیوم۔ اگر آپ نے تعویذ کے اندر اثر پیدا کرنا ہے یا پکارنا ہے تو یا حی یا قیوم جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے ہماری عربی زبان میں، قرآن کا لفظ آپ وہ لکھ دیں۔ تو قرآن کے الفاظ کو چھوڑ کر آپ وہ عبرانی یہودیوں کی زبان میں آپ چلے گئے، سریانی میں آپ چلے گئے، تو اتنے دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سیدھا یا حی یا قیوم لکھ دیں۔ یہی وہ شیطانیت ہے قرآن سے دور کرنے کی، کہ قرآن کا یا حی یا قیوم آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے یہودیوں کی سینکڑوں سال پرانی زبان جس کا آج شاید وجود ہی نہیں ہے دنیا میں، اس کے اندر آپ نے احیا شراحیہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شیطانیت ہے قرآن سے دور کرنے کی کہ یا حی یا قیوم، اگر احیا شراحیہ کا مطلب یا حی یا قیوم ہے تو پھر اس کا یہ مطلب بن گیا کہ شیطان آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یا حی یا قیوم نہیں لکھنا، آپ نے احیا شراحیہ لکھنا۔ اب ہمیں تو اس بات کا نہیں پتہ کہ پتہ نہیں اس کا یا حی یا قیوم مطلب ہے یا کچھ اور مطلب ہے۔ عبرانی زبان کا کون، گوگل میں بھی دنیا کی ساری زبانیں میں، گوگل ٹرانسلیٹر میں آپ دیکھیں وہاں پر بھی آپ کو عبرانی زبان نہیں نظر آئے گی، کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں۔ شاید کوئی اکا دوکا کوئی لوگ جانتے ہوں، لیکن یہ دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی۔ تو اس قسم کی الفاظ لکھے جاتے ہیں جن کا مفہوم نہیں پتہ ہوتا، تو کہتے ہیں یہ عبرانی زبان کی لفظ ہے جی، اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اگر یا حی یا قیوم مطلب ہے بھی تو آپ سیدھا یا حی یا قیوم لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اب نیچے رائٹ والے کونے سے اوپر والے لیفٹ کونے کی طرف لکھا ہوا ہے اسباؤت الراشدی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی عبرانی زبان میں اس کا فلاں مطلب ہے۔ بہرحال اگر آپ کے نزدیک اچھا ہی مطلب ہے تو آپ اپنی قرآن کے الفاظ کیوں نہیں لکھتے؟ آپ سیدھا قرآن کی آیات کیوں نہیں لکھتے؟ آپ یہ عجیب و غریب قسم کے الفاظ، یہ شیطانیت ہے قرآن سے دور کرنے کی، یعنی تعویذات کے چکر میں، جیسا کہ میں نے پہلے بارہا عرض کیا کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ انسان کو قرآن سے دور کرے۔ قرآن پڑھنا نہیں، قرآن دیکھنا نہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، پھر اس کا ورد نہیں کرنا، رجت ہو جائے گی، بغیر اجازت کے تم نہیں پڑھ سکتے، زکوٰۃ ادا کیے بغیر قرآن کی آیات کو نہیں پڑھ سکتے، ہاں جی۔ پھر لکھنے والی بات، بعض علماء نے کہا چلیں جی قرآن کی آیات کی تعویذ لکھ کر دینا جائز ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے قرآن کی آیات کو نہیں، قرآن کی آیات بھی آپ نہیں لکھ سکتے، آپ ان کے حروف لکھیں، ایک پوری آیت کا پہلا حرف لکھ لیں، آپ یا حی یا قیوم نہ لکھیں، آپ احیا شراحیہ لکھیں، عبرانی زبان یعنی عربی زبان سے، قرآن کی زبان سے بھی دور کرنے کی۔ اچھا جی، اس کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے الہ احد صمد قادر۔
پھر نیچے احد صمد قادر الہ، یعنی پہلی لائن میں جو ترتیب ہے آخری لائن میں وہ الٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے نیچے جو تیسرا خانہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، بظاہر تو قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، دیکھیں، اذا سألک عبادی فإنی قریب، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجب دعوت الداعی اذا، یعنی اجیبو کا یا یہاں پر غائب کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ بھائی آپ اللہ کے کلام کی یہ توہین کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی قرآن ہے آیت، آپ اس کو سیدھا سیدھا لکھ دیں، جس طرح قرآن لکھا جاتا ہے، آپ اس کو الٹا سیدھا کر کے کیوں لکھتے ہیں کہ ایک آیت یوں لکھی ہوئی ہے اور دوسری آیت یوں لکھی ہوئی ہے اور آدھا اوپر لکھا ہوا آدھا ادھر؟ اس کا لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا اللہ نے بتایا کہ میری آیات کو تم ٹیڑھا میڑھا کر کے ایسے ایسے کر کے لکھو گے تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی ورنہ تاثیر نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ بتایا؟ یہ بھی دراصل قرآن کی آیات کی توہین کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی آدمی اس کو سیدھی طرح سے پڑھ بھی نہ سکے۔ اگر لکھنی ہے، اگر کوئی زیادہ سمجھدار ہوگا کہے گا یار قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، بڑا ہی مبارک تعویذ ہے، لیکن اس کو لکھا ایسے گیا ہے کہ ہر بندہ اس کو پڑھ بھی نہ سکے، اور پھر اس کے اندر ڈنڈی ماری گئی ہے، ایک حرف ہی بیچ میں سے غائب کر دیا، آیت کو خراب کر دیا، اجیب دعوت داعی کو عجب دعوت داعی کر دیا، یعنی اس کا آیت کا معنی ہی بدل گیا، ٹھیک ہے نا، آیت کا معنی ہی بدل گیا۔ معنی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں، اور میں اس کی دعا اور اس کی پکار، اس کا میں جب وہ مجھے بلاتا ہے دعا کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے بیچ میں سے ایک چھوٹا سا حرف جو بظاہر عالم دین، مجھے بھی شروع میں نہیں نظر آیا، بڑے 2-3 دفعہ آیت پڑھی پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ، چونکہ میں جب دیکھتا ہوں تو میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی، کیونکہ تعویذات میں شیطانیت کے بغیر تعویذات کام نہیں کرتے، تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ان کے اندر ضرور ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ کیا ہوتا ہے قرآن کی آیات کا یا دین کا یا قرآن کی توہین کی گئی ہوتی ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو میں نے بار بار پڑھا، میں نے کہا اس میں کیا ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے نظر آیا کہ اس آیت کے معنی کو ہی تبدیل کر دیا گیا، صرف ایک حرف کو بیچ میں سے اڑا کر معنی کو ہی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے شیطانیت، یہ ہوتی ہے شیطانوں کے کام، کہ اس طرح سے لوگوں کو بھی غلط راستے پر چلاتے ہیں، لوگوں خود بھی دین کی توہین کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی کرواتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر شیطان خوش ہوتے ہیں، تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تعویذات جتنے بھی ان کو پھینکیں، کبھی کسی اس طرح کے عمل سے رابطہ نہ کریں، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن اور حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔